حصول کب ممکن ہوگا؟ جب انسان واقعی معنی میں بابرکت ہستیوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہے. دیکھیے ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے، میں نے یہاں جو محفل پڑھی تھی ابھی پرسوں رات میں، اس میں اس بات کی جانب اشارہ بھی کیا تھا کہ امیر المؤمنین بسا اوقات حسرت والے لہجے میں کہتے تھے کہ کاش میرے 10 کو امیر شام لے لے اور اپنا 1 دے دے. کیوں؟ کیونکہ وہ غلط راستے پر ہونے کے باوجود کم سے کم وفادار تو ہیں. ہمارے وفاداری نہیں ہے، منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ہم منافقین کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے. عموماً نبی آدم کی زبانی ایک مولا کائنات کی فضیلت کا گوشہ کیا سننے کو ملتا ہے؟ جانب قربان جناب جابر، جن کا چند مقامات پر تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے. مثلا پہلے ظاہر سرکار سید الشہداء جابر ابن عبداللہ انصاری آتے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ منافقت کا دور دورہ ہے. ہم جب اپنی بز میں بیٹھتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. تو اس موقع پر نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جہاں بیٹھو علی کا تذکرہ چھیڑ دو، خود بخود واضح ہو جائے گا. پھر جابر نے کہا ہے کنا نعرف فی زمن رسول اللہ المنافقین ببغضہم علی. ہم رسول کے زمانے میں منافقوں کو پہچانتے تھے علی کے تذکرے کے ذریعے. جن کا چہرہ کھل جائے سمجھ جاتے تھے وہ مومن ہے، جن کا چہرہ مرجھا جائے سمجھ جاتے تھے منافق ہے. تو جہاں ایک طرف ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ تذکرہ علوی کے ذریعے ہم مومن اور منافق کی پہچان بآسانی کر سکتے ہیں، وہیں نبی خدا نے ایک بات اور فرمائی، ثلاث من کن فیہ فہو منافق. 3 علامتیں جس کے یہاں پائی جائیں وہ انسان منافق. اذا حدث کذب، جو انسان جب بولے جھوٹ بولے تو یہ انسان واقعی معنی میں مومن نہیں بلکہ منافق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض افراد، چونکہ یہ دور اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کا دور ہے اور اسٹینڈرڈ کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن باہر جب نکلتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کیا کہنا ہے یار، اسٹائل دیکھ لیجیے. سورہ حدید میں مالک کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. یہ جو انسان کی زندگی کا تیسرا اسٹیپ ہے، نوجوانی والا دور، قرآن نے اسے خودنمائی کا دور کہا ہے، جہاں انسان کا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے کا انداز بدل جاتا ہے. وہ لاتا ہے ٹی شرٹ 200 روپے کی، بتاتا ہے 600 روپے کی. یہ کیا ہے؟ جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. مل جائیں گے ایسے افراد آپ کو، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ زبان جس سے انسان 70 گناہوں کو انجام دیتا ہے. غیبت، گالی. ایک صاحب اسی سال ایام اعزاء میں مجھے ملے اور مجھے ان کی شکایت ملی، جوان، یہ گالی بہت بکتے ہیں. صاحب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن گالی بہت بکتے ہیں. میں نے ان سے کہا بھائی آپ کے بارے میں شکایت آپ کے وطن والے آپ کے گھر والے کر رہے ہیں کہ آپ گالیاں بہت بکتے ہیں. کہتے ہیں صاحب کیا کریں، ہماری اپنی پورب کی زبان میں اردو میں بیان کر رہا ہوں. ان کا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا گالی کیوں بکتے ہیں؟ کہنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گالی بکنی پڑتی ہے. یہ کیا ہے؟ زبان کی شہوت ہے. زبان کی شہوت کو عفت میں بدلنے کے لیے بہرحال موجودہ دور میں ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے حالات آپ کے سامنے ہیں. میں کل آ رہا تھا، کل ہی پرسوں، ادھر شاہین باغ کی طرف سے ٹھوکر نمبر 6 سے، اور ان گلیوں میں پیدل تھا. اتفاق سے ایک بائک جا رہی تھی اور بائک کی ٹکر لگی. ایک سائیکل والا جو 2 کارٹون اپنے کیریئر پہ رکھے ہوا تھا، وہ سائیکل گری اور بہرحال اس میں چپس تھے یا جو بھی اسنیکس قسم کی چیز. بائک والے بہرحال آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مدد کی. دوسرا گزر رہا تھا، اس نے مجھے کرتے پاجامے میں دیکھا، میرے چہرے پہ داڑھی دیکھی، سمجھ گئے یہ مسلم ہے. میں فوراً کہا جب سے رام مندر بنا ہے لوگ گر بہت رہے ہیں. کیا سمجھیں گے آپ اس سے؟ ایسے پرفتن دور میں جہاں البتہ محبت والے زیادہ ہیں، وہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو میٹھا بنائیں، بالخصوص اپنے گھر کے حدود میں. 70 گناہ ہم کرتے ہیں اپنی ان زبانوں سے، جن میں غیبت، تہمت، گالی بکنا، ماں باپ سے انداز کیا ہونا چاہیے خطاب کرنے کا. بس اوقات اس میں شادی شدہ کتنے افراد ہیں؟ آپ تو نہیں ہیں ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. اور آپ لوگ نہیں ہیں یہ ہونے والا میں سب بھائی. آپ لوگ سب لوگ ماشاءاللہ شادی مطلب کیجئے، ہے نا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے مومن ہے ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اس سسٹم تک پہنچنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، جائز یا ناجائز.
सहीफ़े सज्जादिया किन किन लोगों ने पढ़ी है? नहीं, तो होना चाहिए हमारे घरों में। बिलखुसूस मैं गुजारिश करूँगा, और इरादा कर लीजिए कि सन 2024 में हम सहीफ़े सज्जादिया की दुआ नंबर 8 पर फोकस करेंगे। दुआ नंबर 8 सहीफ़े सज्जादिया की 40 से ज़्यादा अखलाकी बीमारियों से खुदा की बारगाह में इमाम सज्जाद ने पनाह तलब की है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हयाजानिल हिर्स व सौरतिल गज़ब व गलबतिल हसद व ज़अफ़िस सब्र व क़िल्लतिल क़नाअ व शकासतिल ख़ुल्क़। उसके बाद का फ़िक्रा क्या है? व इल्हाहुश शहवा। ये शहवत क्या है? शहवत मेहार करने के दो ही रास्ते हैं, या जायज़ या नाजायज़। जायज़ रास्ता यह है कि इंसान शादी कर ले, नाजायज़ तरीक़ा क्या है कि इंसान तन्हाई में बैठ करके कुछ ऐसे उम्र को अंजाम दे जो खिलाफ शरीयत भी है और खिलाफ अक्ल भी है और मेडिकल साइंस भी इजाज़त नहीं देती है। LGBT कम्युनिटी वजूद में आ चुकी है, आप सब हमसे बेहतर जानते हैं ये क्यों। आखिर ऐसे मौके पर इमाम सज्जाद की दुआएं राहगुशा भी हैं और मशल्ला। हम मामूलन इज़्दिवाजी ज़िंदगी में देखते हैं कि मर्दों की ये ख्वाहिश होती है कि सिर्फ उनकी बीवियां उनका नाम इज्जत और एहतराम से लें, और फिर हम जिस अंदाज से चाहें वो अपनी बीवी को खिताब करें। उमूमन हमारे यहाँ, बहुत माजरत के साथ एक अदाखाने में बैठा हुआ हूँ, हमारे यहाँ की मुश्किल ये है कि हमने अमीरुल मोमिनीन को पहचाना तो फ़कत माह रमज़ान की 19, 20, 21 तारीख के ज़रिए, मौला की मज़लूमियत। सिद्दीक़े ताहिरा को पहचाना तो सिर्फ आपकी मज़लूमियत के ज़रिए। बाद रहलत पैगम्बर ख़ातम 75 दिन या 90 दिन जनाब ज़हरा की जो मज़लूमियत के दिन थे, जिस पर वाकई में माँ बाप फिदा, औलाद कुर्बान हो जाए। इमाम हुसैन को पहचाना तो सिर्फ वाकई करबला के ज़रिए। मेरा ये कहना है कि इमाम आली मकाम की जो 60 बरस से ज़्यादा की ज़िंदगी है, उसमें क्या फ़कत यही इमाम हुसैन को पहचानने का मौका है? उससे पहले वाली ज़िंदगी कहाँ गई? अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी और जनाब ज़हरा की जो मुश्तरका हयात है 9 बरस की, उस पर हमारी गुफ्तगू क्यों नहीं होती है? हमारे जवानों, हत्ता टेंट हाउस वाले भी इतना चालाक हो गए हैं कि उन्होंने टेंट हाउस ही का सिस्टम बदल दिया। यानी उन्होंने काला पर्दा, काला टेंट, यानी हमारे जहन में फ़कत और फ़कत मज़लूमियत को बिठाया गया, जबकि अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों में खुशियाँ हैं। फरमाते हैं कि हमारी खुशी में खुशी मनाओ, हमारे गम में गम मनाओ, तज़किरा होना चाहिए। तो सिर्फ मर्दों को तवक्को नहीं होनी चाहिए कि उनका लिबास अच्छा हो, वो इज़्ज़त व एहतराम से नाम लें, बल्कि हमें भी उसके मुकाबले में रिस्पेक्ट देनी। जल्दी से एक बात बयान करूं। मसलन पैगंबर फरमाते हैं, जब एक मर्द अपनी ज़ौजा से कहता है इन्नी उहिब्बुक, मैं तुमको चाहता हूं, तो ये एक जुमला उस खातून के दिल से कभी बाहर नहीं निकलता। ये बरादरान, आप बुजुर्ग, हम शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें लगता है कि खातून खाना को वाकई में ज़रूरत नहीं होती है सोने चांदी की और बहुत ज़्यादा महंगे लिबास की। उसको ज़रूरत होती है मोहब्बत की, जो हमारे घरों में मफकूद होती जा रही है, जो हमारे घरों से ख़त्म होती जा रही है। नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि हमारे जवान बाजार की झूठी मोहब्बत के दामे फरेब में गिरफ्तार हो रहे हैं। आपको मालूम है हमारे और काम क्या कहते हैं? इस वक्त हमारे मज़हब के कितने जवान गैर मज़हब में जा रहे हैं, लड़कियां भी 5 स्टार होटल में शादियां हो रही हैं। ऐसे मौके पर ज़रूरी कि हम घर के माहौल को अच्छा हो। जल्दी से पेश कर दूं ताकि अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी से मिलने वाला दर्स रवायत कहती है कि जनाब ज़हरा फरमाती हैं, यब्ना अब, ये आज का फैशन हो गया है कि आज की ख़वातीन अपने शौहरों का नाम लेती हैं, ये स्टैंडर्ड हो गया है। वरना एक ज़माना था जब कहा जाता था मसलन फलां के अब्बू। आप सुन रहे हैं इस किस्म का? ये जनाब ज़हरा की ज़िंदगी में मुझ हकीर तालिब इल्म में तो मुताला कहता है, जो 30 बरस की मेरी ये तालिब इल्माना ज़िंदगी है, नहीं मिलता है कि बीबी दो आलम ने अमीरुल मोमिनीन का नाम लिया हो। अमीरुल मोमिनीन कहा है, अबुल हसन कहा है, यब्ना अम कहा है, रिश्ते के जरिए तारुफ, यब्ना अम मा अहित्तनी कादिबा, हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कहीं झूठ नहीं, वला खाइना, खयानत नहीं, वला खालफ्तुक मुंज़ु आमर तनी, जब से हम आपके साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं हमने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की है। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन ने सुना, रिवायत कहती है मौला की आंखों में आंसू। मौला फरमाते हैं अंत आलमु बिल्लाह, आपकी तौहीद नंबर 1 है,
میں نے آج توحید کے سلسلے میں ذرا سی گفتگو کی. دیکھیے توحید پروردگار کے سلسلے میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے یہاں بے جان دھاگوں پر بھروسہ شروع ہو گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نئی نئی چیزیں جو کل تک نہیں تھیں وہ آ گئی ہیں, جبکہ پیغمبر کی سیرت اس کے برخلاف ہے. میں نے ایک مکمل سیریز بنائی ہے, میرے خیال سے مجھے یاد آتا ہے شاید 55-56 پروگرام صرف تار عنکبوت کے نام سے, یہی کہ دور پیغمبر سے لے کر موجودہ دور تک کس کس قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں. اور یہ توہمات صرف آج ہی کے دور میں نہیں, دور پیغمبر میں توہمات تھے, دور امیر المؤمنین میں, دور امام کاظم میں, تمام معصومین کے دور میں, اور پھر آج میں. میں ایک نام لے رہا ہوں, ایک شاعر گزرے ہیں اور امیر المؤمنین کے سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ دیوان ان کا موجود ہے, اشعار کہے ہیں. مثلا کہتے ہیں تراب ابی تراب کحل عینی, خاک پائے ابو تراب میرے لیے سرمے چشم ہے. حد یہ کہ وہ بھی توہمات کے شکار ہوئے ہیں. توہم کیا ہے؟ ایک نام لے رہا ہوں, سرچ کیجئے گا شاید کتاب مل جائے, میں نے فارسی میں اس کا ترجمہ پڑھا ہے. انگلش رائٹر ہے ویلٹر, انہوں نے توہم کے لیے کتاب لکھی ہے, بہت زبردست کتاب ہے. ویلٹر نے باقاعدہ توہمات کو بیان کیا. مثلا بعض علاقوں میں یہ توہم پایا جاتا ہے کہ جب تک دانت جو ٹوٹا ہے اسے ہم نے سورج کی طرف نہیں پھینکا دوبارہ اس جگہ پر دانت نہیں نکلے گا. کوئی ربط ہے؟ اگر کسی خاتون کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اسے مردے کے اوپر سے 7 مرتبہ گزرنا ہے. کوئی ربط ہے؟ یا مثلا اگر کسی کا کوئی سامان کھویا ہے تو وہ اپنی شرٹ کا آگے کا حصہ پیچھے, پیچھے کا حصہ آگے. کوئی ربط ہے؟ کوئی ربط نہیں. اس قسم کے ہمارے یہاں توہمات کتنے ہیں. میں ایسی مثال دوں جو آپ کے یہاں مثلا ملموس سنا ہو, مرنے والا مر جاتا ہے اور قبرستان میں تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والوں کے درمیان گول مرچ تقسیم کی جاتی ہے. یہ گول مرچ کیوں تقسیم کی جا رہی ہے؟ تاکہ اس کی تلخی سے ملک الموت دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں. یہ توہم ہے یا نہیں؟ یہ عقیدہ توحید کی کمزوری ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں مرنے کے بعد کس کس قسم کی باتیں اور کیسے کیسے, ہر علاقے کے اپنے اپنے توہمات ہیں. بعض علاقوں میں گڑیا دفن ہوتی تھی. سلام کیجئے ذمہ دار فرض شناس علماء کو جنہوں نے تمام تر صعوبتوں کو برداشت کیا, زحمتوں کو برداشت کیا, لعنتیں سنی, ڈنڈے کھائے, گالیاں کھائیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مشن سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علما ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ. جب دین کا کارخانہ گھروں میں بننے لگے اور نئے نئے ایجادات مذہب کے نام پر آنے لگے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو آگاہ کریں, اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو. یہ نبی آدم کا فرمان ہے اور بالکل بہترین کلام ہے, اور تمام علماء نے اس کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں. امیر المومنین فرماتا ہے آپ کی توحید نمبر 1 ہے. توحید کے لیے میں نے عرض کیا ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. نیوٹن کا نام آپ سب نے سنا ہے. نیوٹن کا ایک دوست ہے جو منکر خدا ہے. نیوٹن خدا کے وجود کو مانتا تھا, ہر مذہب ہر دھرم مانتا ہے. نیوٹن نے اپنے گھر کے گوشے میں ایک مکان کا نقشہ بنایا, بہت ہی دلآویز, دل نشین, اس کے اندر جاذبیت تھی, اور پھر اسے دیدہ دیو روشنی سے سجایا, اور پھر اپنے دوست کو بلایا. دوست آنے کے بعد کہتا ہے جو منکر خدا ہے کس نے بنایا؟ کہا خود بخود بن گیا. اب وہ دوست کہتا ہے کیسا مذاق کرتے ہو, اتنا حسین نقشہ خود بخود بن جائے کیسے ممکن ہے؟ فوراً نیوٹن نے توحید پروردگار کو اور وجود پروردگار کو ثابت کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک معمولی نقشہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا ہے تو یہ عظیم کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ توحید پروردگار. آپ ذرا سا اس سلسلے میں مطالعہ کیجئے کہ حتیٰ اگر بطخ کا پیر ٹوٹ جاتا ہے تو ظاہر پلاسٹر کیسے چڑھے گا؟ وہ ریت جو دریا کے کنارے موجود ہے, جو سمندر کے کنارے موجود ہے, پروردگار نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اسی میں اس کو پلاسٹر بھی ہو جاتا ہے, وہ اس کو شفا بھی مل جاتی ہے, اور وہ جو ہڈی ٹوٹی ہے وہ جوڑ دی جاتی ہے. یہ چیزیں خدا کو سمجھنے کے لیے کافی و واقعی ہے. توحید پروردگار پر ہمارے یہاں معمولاً گفتگو نہیں ہوتی, بالکل اسی طرح جیسے نبی خاتم کے سلسلے میں ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوتی. آپ انصاف سے بتائیے, ہمارے اہل سنت برادران پھر بھی بزم پیغمبر سجاتے ہیں. 27 رجب ماہ پیغمبر ہے, ماہ نبوت ہے, ماہ رسالت ہے. کتنا تذکرہ ہمارے ہاں پیغمبر خاتم کے سلسلے میں ہوتا ہے. وہ پیغمبر جن کے سلسلے میں امیر المؤمنین سے آنے والے نے کہا یا امیر المؤمنین نبی خدا کے اوصاف بیان کیجئے. مولا کائنات فرماتے ہیں
تم اللہ کی نعمتوں کو ذرا شمار کرو. وہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں قابل شمارش نہیں ہیں، دنیا کا کیلکولیٹر ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے. فوراً امیر المؤمنین فرماتے ہیں متاع الدنیا قلیل، دنیا کی نعمتیں بہت کم ہیں. جب ان کم نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو وہ پیغمبر جس کے لیے خدا نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اس عظیم پیغمبر کے عظیم صفات اور کمالات کیسے ممکن ہے کہ اس کو انسان شمار کرے. نہیں پڑھا ہم نے نبی خدا کے بارے میں، نبی خدا کی سادہ زیستی کے بارے میں. ہمارے یہاں آپ انصاف سے بتائیے، ہم پروگرام کر رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع نماز جمعہ میں ہوتا ہے، مجلسوں میں کتنا جمع غفیر ہوتا ہے. فرض کیجئے کوئی دیوانہ آ جائے اور مجلس کو ڈسٹرب کرنے لگے، ہمارے پروگرام کو ڈسٹرب کرنے لگے، ہمارے جوانوں کی آستینیاں چڑھ جائیں گی. کیسے ہمت ہوئی اس کی؟ نبی خدا نے کتنا صبر کیا ہے. آنے والا آیا پیغمبر مسجد میں موجود ہیں اور آنے کے بعد بیان نہیں کرنا چاہیے، آداب سخن کے خلاف ہے، لیکن روایت کا فقرہ ہے کہ کھڑے ہو کے اس نے پیشاب کیا مسجد کے صحن میں. اصحاب نے تلواریں نکال دی تھی، اجازت ہو تو کام ختم کر دیا جائے. نبی خدا نے ایک جملہ فرمایا یہ آنے والا ہے مریض، میں ہوں طبیب، میں اس کا علاج کروں گا. وہ چلا گیا. اور پھر نبی نے اپنے کردار سے اتنا اسے متاثر کیا کہ وہ آنے کے بعد شہادتین پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. نبی خدا کی سنت میں ایک نمونہ اور پیش کروں تاکہ ہم امیر المؤمنین کی باتوں کے ساتھ ساتھ نبی خدا کے آثار سے، ان کے افکار سے، ان کی رہنمائیوں سے استفادہ کر سکیں. مثلا روایت کہتی ہے کہ نبی خدا کا سارا ہم و غم یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی جاہل نہ رہے. یہ بہت اہم. ایک یہودی گرفتار کر کے لایا گیا، اسیر کر کے لایا گیا ہے. نبی اعظم نے پوچھا تمہاری کوالٹی کیا ہے؟ اس نے کہا میں پڑھا سکتا ہوں بہت اچھا. نبی نے کہا تمہاری ڈیوٹی ہے مسلمانوں کے فلاں علاقے میں جاؤ اور جانے کے بعد پڑھاؤ، یہی تمہارا کام ہے. اس نے پڑھانا شروع کر دیا. اچانک پیغمبر کو خبر ملی کہ وہ مریض ہوا ہے. نبی اس کی عیادت کرنے گئے اور نبی آدم نے اس سے کہا، اور نبی نے محسوس کر لیا یہ حالت احتضار ہے. اب آپ پڑھیے گا احتضار کا وقت کتنا سنگین ہوتا ہے، اور یہ احتضار کا عالم جو سکرات موت کی منزل ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہے. جو ہاسپٹل میں مر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو ایکسیڈنٹ کیس میں مر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو گھر میں مر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو نارمل موت مر رہا ہے اس کے لیے بھی، جو وینٹیلیٹر پہ جا رہا ہے اس کے لیے بھی ہے. پیغمبر کے لیے بھی سخت تھا. قد جاءت سکرۃ الموت جیسی تعبیریں ملتی ہیں. نبی اعظم نے دیکھا کہ آخری مرحلہ ہے، آخری سٹیج پر. نبی کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا. ظاہر ہے ماں باپ بھی یہودی ہیں، لیکن ماں باپ اس کے آج والے نہیں تھے کہ اگر لڑکے نے داڑھی رکھ لی تو ماں باپ نے کہنا شروع کر دیا ہمارا لڑکا مولوی ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا. ابھی صورتحال یہ ہے، کہ اگر ایک جوان مذہبی بز میں آنے لگا، کسی عالم دین کے ساتھ لگ گیا، کسی مسجد میں مسلسل رفت و آمد شروع کر دی، تو بس والدین یہ سمجھتے لو ہم تو پیچھے ہو گئے. یہ فیشن زدگی ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. ہمارا کوئی مشن نہیں، ہمارا کوئی ویژن نہیں، ہم نے کچھ اپنی کوئی پلاننگ نہیں کر رکھی ہے، بس زندگی گزر رہی ہے اور لمحات بیت رہے ہیں. اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا. ماں باپ منصف مزاج تھے، بے ساختہ کہتے ہیں تمہیں اختیار ہے. وہ فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہوا اور فوراً ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. تاریخ کے چنندہ ان افراد میں اس کا نام درج ہو گیا جو بغیر نماز روزے کے کہاں جانے والے ہیں؟ جنت میں. بغیر نماز کے، بغیر روزے کے. نبی اعظم نے اس کے والدین سے کہا اجازت دو تاکہ ہم اس کے جنازے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا انتظام کروا سکیں. نبی اعظم نے مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کرنے کا انتظام کیا. اس کے برخلاف نبی اعظم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، مردے کو دفن کر دیا گیا. اسی روز نبی نے کیا دیکھا کہ اس کے بچے ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگ رہے ہیں. ان کا آج ہی تو تمہارے ابا مرے ہیں، اتنا بھی نہیں چھوڑ کر گئے. کہا نہیں چھوڑا تو بہت کچھ ہے، لیکن کیا جائے کہ ہمارے باپ کی یہ وصیت تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال فلاں فلاں جگہوں پر ختم کر دیا جائے. نبی اعظم نے کہا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ ایسے موضوعات ہیں جس پر واقعی میں مستقل گفتگو کی ضرورت ہے. وصیت کا مسئلہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا قبل اس کے کہ دوسروں کو وصیت کرو، پہلے اپنے لیے ناصح بنو. اپنے بات کے لیے وصیت بعد میں کرو، اپنی زندگی میں عمل پہلے کرو. ان باتوں کو ہمارے ہاں سماج میں عملی نہیں کیا جاتا ہے. تو پہلے مرحلے میں ہمیں توحید پروردگار پر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم
خدا کریم کی یگانگت، اس کی وحدانیت، اور پھر جو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں دیگر مذاہب اور دھرم سے پہنچ گئی ہیں مذہب کے نام پر، نئی نئی چیزیں واقعی میں جو ہم آپ سب محسوس کر سکتے ہیں کہ کل تک نہیں تھا. تو کیا کل والے شیعہ نہیں تھے؟ کیا کل والوں کے امیر المؤمنین کی ولایت اور محبت نہیں تھی؟ جلدی سے ایک مثال دوں جسے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے ہم امیر المؤمنین کے فضائل اور مناقب پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے. ذکر و علی عبادہ، علی کا تذکرہ عبادت ہے، کیا کہنا. امیر المؤمنین کے سلسلے میں تو یہاں تک ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا کہ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک تو کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. اور تیرا ماشاء اللہ کہ مثلا یہ 4 مصرے اور ایک ربائی کی یاد آ گئے کہ علی کے نام میں اللہ نے فتح مبی رکھ دی، نشانات قدم پر ہوش مندوں کی جبی رکھ دی، بہت اترا رہا تھا آسماں اپنی بلندی پر، تقابل کے لیے ہم نے نجف کی سرزمی رکھ دی. تو امیر المومنین کا کیا کہنا؟ امیر المومنین کی زندگی کو آپ پڑھیے تو ہمارے استاد نے بیان کیا کہ صرف اور صرف اگر علی کی تعریفیں بیان کی جائیں اور ان کی سیرت و کردار کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے تو مثال ویسی ہے. فرض کیجیے ہمارے مودی جی جو وزیر اعظم ہیں اور ملک کے ایک ذمہ دار ہیں، فرض کیجیے انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی ایک ٹرین ہم چلانے والے ہیں جو آپ کو دہلی سے لکھنؤ 3 گھنٹے میں پہنچا دے گی. تو ٹرین کیسے چلے گی؟ ظاہر ہے انجن کے ذریعے. اب آپ انسان سے بتائیے یہ ٹرین کے جو ڈبے ہیں 3 گھنٹے میں دلی سے لکھنؤ کب پہنچیں گے؟ اسی وقت پہنچیں گے جب انہوں نے اپنے آپ کو انجن سے پیوست کر رکھا ہو. انجن الگ کھڑا ہو، ڈبے الگ ہوں. انجن تو پہنچ جائے گا 3 گھنٹے میں، ڈبے پہنچیں گے؟ تمسک کا مطلب یہی ہے. جیسے گاڑی اب ٹو کی جاتی ہے، ہائی وے پر پنچر ہو جائے، کہیں برفباری ہو رہی ہو، ہم نے تو ایران میں بہت دیکھا ہے، تو ظاہر ہے ٹو کرنے کے اپنے اصول ہیں. ہمارے یہاں وہ تمسک نہیں ہے. تمسک یعنی انسان عملی زندگی میں ان ہستیوں، ظاہر ہے ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم علی جیسے بن جائیں، ممکن نہیں ہے. امیر المؤمنین کا دسترخوان الگ ہوتا تھا، امام حسن اور امام حسین کا دسترخوان الگ ہوتا تھا. جب خود امام معصوم کے اپنے فرزند جو بعد کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں وہ ان جیسا کھانا نہیں کھا سکتے، ہم کھا سکتے ہیں. ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا ہے کہ تم بھی جو کی سوکھی روٹی کھاؤ. ہاں کہا یہ گیا ہے جو ان کے اصول زندگانی، جو ویلوز ان سے تم تک پہنچے، انہیں اپنی زندگی میں عملی کرنے کی کوشش کرو. وہ ویلوز کیا ہیں؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اس خدا کے لیے شکر ہے جو ہمارے لیے کافی ہے. کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. تو ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. خدا کیسا چاہتا ہے؟ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہاتھ میں تسبیح لے کر 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے رہیں. یہ غلط تصور ہے دین کا جسے ہمارے جوانوں تک منتقل کیا گیا اور دین سے وہ بیزار ہوتے ہوئے نظر آئے. البتہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جوانوں کا ایک رجحان بڑھا ہے اللہ دین کی طرف، مذہب کی طرف. البتہ تھے دور پیغمبر میں بھی ایسے افراد، مثلا نبی آدم کے قلب اطہر پر آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی. جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی عرب کے کچھ بدو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں اور رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے. بعض علاقوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے اور ہم بھی اپنے بچپنے میں پہلے جاتے تھے درگاہ ایگزام سے پہلے. یہ ایک سسٹم تھا. بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دیواریں سفید سے سیاہ ہو جاتی ہیں رول نمبر کے ذریعے. بس پورے سال تو ہم نے پتنگ اڑائی ہے، ہم نے کنچے کھیلے ہیں، جو جس کا جیسا زمانہ رہا ہو مولا آپ ہی پاس کروا دیجیے گا. ایسے ہی جب نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ کافی و وافی ہے، لوگوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا، مسجدوں میں آ گئے دنادن سجدے، رکوع پر رکوع. وہ رسول جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، حشاش و بشاش رہتے تھے پیغمبر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے. اصحاب کو ساتھ لیا، مسجد میں پہنچے، کیا تماشا مچا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے کہا جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ کافی و وافی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے بالکل بیزار ہو جائے،
علامہ اقبال کو آپ لوگ پڑھیے، کیا کہنا شاعر مشرق حکیم محمد جناب علامہ اقبال کا. وہ کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. کافر کون ہوتا ہے؟ جس کی نظر میں سب کچھ دنیا ہے، بس زرق و برق. مومن کون ہے؟ جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کر کے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. مولانا روم نے کہا ہے کہ گر توکل می کنی درکار کن کشت کن پس تکیے پر جبار کن. اگر تمہیں کھیتی کسانی کرنا ہے تو بیلچہ ہاتھ میں لو، کھیت میں پہنچو، زمین کو رہموار کرو، آبیاری کرو، دانہ پاشی کرو، سینے گیتی کو چاک کر کے دانے گندم کو زمین کے سپرد کرو، اور پھر تمام کاشتکاری کے مراحل طے کر لینے کے بعد اب خدا سے لو لگاؤ. خدایا ایک دانے کو زمین کا سینہ چاک کر کے تیرے سپرد کر دینا میرا کام تھا. اس ایک دانے سے 70 بالیاں پیدا کرنا یہ تیری قدرت کا کمال ہے. ہم سے کہا کہ محنت کرو. نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ملاقات کی بہت خوش تھا، گھر سے باہر نکلا، پیغمبر سے ملنے کے بعد دہاڑے مار کے رو رہا تھا. پیغمبر اکرم باہر نکلے، کہا کیا ہوا؟ کہا میری اونٹنی بھاگ گئی جس پہ میں سوار ہو کر آیا تھا. پیغمبر نے سوال کیا، بتاؤ باندھا تھا؟ کہا نہیں. کہا دنیا میں تمہیں اللہ پہ توکل کرنا ہے تو پہلے اس کو باندھنا ہوگا، پھر خدا سے لو لگانی ہوگی. آپ اگر بائک سے آئے ہیں، 4 ویلر سے آئے ہیں، گیٹ آپ نے لاک نہیں کیا 4 ویلر کا، بائک کو لاک نہیں کیا، اور پھر چوری ہو جائے، اب آپ کہیے کہ نہیں معاذ اللہ خدا نے کیا ایسا. بعض گناہ ہمارے ایسے ہیں، اللہ معاف کرے. ابھی زلزلوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ واقعی میں کل تک نہیں تھی. بظاہر دیکھیے، جہاں پر میں نے وہ مثالیں پیش کی کہ دانت ٹوٹ جائے، سورج کی طرف نہیں پھینکا تو دانت نہیں نکلے گا، سامان کھو جائے تو پیچھے کا حصہ آگے، آگے کا حصہ پیچھے، اس میں کوئی ربط نہیں ہے. عقل کہتی کیا ربط ہے؟ لیکن بعض جگہ وہ ہے جہاں اہل بیت نے کہا ہے، شریعت نے کہا ہے. مثلا روایت میں ملتا ہے کہ جب زنا زیادہ ہوگا تو زلزلے زیادہ آئیں گے. بظاہر دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ معصوم نے کہا ہے لہذا وہاں میں اپنے سر تسلیم کو خم کر لینا اور سمجھ جانا ہے کہ یہ بندوں کی، ہم جیسے انسانوں کی بہت ساری خطاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم ان ظاہری آفات و بلیات و مصیبات میں گرفتار ہو رہے ہیں، گرفتار بلا ہو رہے ہیں، مصیبتوں سے دوچار ہو رہے ہیں. تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ آپ کی توحید نمبر 1 ہے، وہ ابر، آپ نیکوکار ترین خاتون ہے. ایسا نہیں کہ ہم لوگ نیکیاں نہیں کرتے ہیں، یقیناً نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہماری نیکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ گھر میں ایک جانماز پہلے سے موجود ہے، اتفاقاً مجلس میں اچھی جانماز مل گئی تو اچھی والی اپنے گھر میں رکھ لی، وہ پرانی والی ہم نے لا کے مسجد میں رکھ دی. جبکہ نیکوکاری کا نمونہ کیا ہے؟ ذرا سا جلدی سے سن لیا، ہمارے یہاں روکنے ٹوکنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، جبکہ کسی بھی سماج کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ روکنا ٹوکنا جاری رہے. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں روکنے، البتہ اس کے آداب ہیں، اس کا سلیقہ ہے، امر بالمعروف نہی از منکر. امام حسین کے اغراض و مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کربلا پہنچنے کا. ہمارے ٹوکنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. امیر المومنین جناب قمبر کے ساتھ نکلے، گلی سے گزر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے، جو ہمارے بہت زیادہ نوجوان نہیں ہیں، جن کی عمر تھوڑا سا زیادہ ہے، 30-35 سال، اور جو اس کے اوپر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں غلاظتیں گلیوں میں بہا کرتی تھیں. وہ دور ہم نے دیکھا ہے. یہ اب ٹینک بننے لگے ہیں. اب ہمارے یہاں گھر کا واش روم کا سسٹم ایسا ہو گیا، پہلے نہیں تھا. تو جب آج ایسا ہے تو اس دور کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جو میرا ذہن کہہ رہا ہے. مولانا کائنات نے کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے جس نے جو لباس پہنا ہے وہ بڑا لمبا ہے، اور لمبا لباس یہ غرور کی علامت ہے. یہ تعبیر ہمارے یہاں اور یہ فرمودات معصومین میں یہ باتیں ملتی ہیں. مولانا کائنات نے اسے کہا ارفع ثیابک، فوراً ٹوکا اسے، اپنے کپڑے کو اٹھا لو، فإنہ اطہر، تاکہ تمہارا لباس پاکیزہ رہے. بات اس کو سمجھ میں آئی. قمبر کے ساتھ ساتھ ہیں. اس نے جناب قمبر سے اجازت لی، اجازت ہے کہ ہم آ جائیں. کون ہے؟ کہا امیر المومنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں، خلیفہ وقت ہیں، وصی رسول ہیں. ساتھ ساتھ مولانا کائنات دیکھیے ابر کا مطلب کیا ہے، نیکوکاری کا مطلب کیا ہے، کہ ہم یوزلیس چیزوں کو راہ خدا میں قربان نہ کریں، بلکہ اپنی پسندیدہ شے کو تھوڑا سا نفس پر کنٹرول کرنا ہوگا، تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی. مولانا کائنات ایک دکان پر پہنچے، اور اس پر میں نے انہی ایام اعظم میں اسی برس بیان بھی کیا ہے. مولوی صاحبان اور شعراء حضرات کو خطاب کر کے بعد حضرات کو مثلا اپنے ذاتی شوق پورا کرنے کے لیے دوسروں کی جیبوں کا انتظار رہتا ہے. شوق میرا اپنا پرسنل ہے، مجھے توقع کس سے ہے کہ بانی مجلس یا جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کے مومنین ہمارے ذاتی شوق کو پورا کریں. اسی واقعے سے میں نے استناد کیا ہے.
मौला कहना एक दुकान पर पहुंचे कि भाई इतने पैसे हैं 2 लिबास चाहिए। उसने पहचान लिया मौला को, कहा मौला आप तो हाकिम वक्त हैं और आपसे पैसा क्या? मौला नहीं, हमारा तुमसे मामला नहीं हो पाएगा, हम तुम्हारे यहाँ से नहीं लेंगे। मौला कहना तो दुकान को छोड़ दिया। मौला कहना चंद दुकानों के बाद एक जवान के पास पहुंचे, वो नहीं पहचानता था। उसने 2 लिबास दिए, एक 5 दिरहम का, दूसरा 3 दिरहम। मौला कहनात ने 5 वाला जनाबे कंबर के सुपुर्द किया, 3 वाला खुद रखा। कंबर का लाख इसरार है, आप अमीरुल मोमिनीन है, आप सैयदुल वसीयीन है, या आपके शान शान ने। कंबर से अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? तुम जवान हो, तुम्हारी उम्र का तकादा यह है कि बेहतरीन लिबास तुमसे बेहतर करो, यह है नेकूकारी। आपको मालूम है अमीरुल मोमिनीन की सादगी का आलम क्या है? अमीरुल मोमिनीन की सादगी का आलम ये बातें यकीनन मसाइब से कम नहीं है, जबकि फजीलत का गोशा है। मौलाए कायनात नमाज जुमा का खुतबा दे रहे हैं और खुतबे के दरमियान बार बार अपने कपड़े को ऐसे ऐसे हवा दे रहे हैं। जाहिर है बसा औकात हमसे कहा गया कि मुस्तहबात को भी छोड़ना चाहिए ताकि कमसिन बच्चे वाजिब और मुस्तहब के दरमियान फर्क को समझ सके। ये उलमा का कहना है, मुस्तहबात को कभी कभी छोड़ना चाहिए ताकि वाजिब और मुस्तहब के दरमियान एक फर्क रहे। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, ये जो अमीरुल मोमिनीन कर रहे हैं क्या ये भी नमाज का और खुतबे का हिस्सा है? और जब अमीरुल मोमिनीन से सवाल हुआ तो अमीरुल मोमिनीन ने जवाब क्या दिया? मेरे पास यही एक लिबास है, इसको धो करके मैंने पहन लिया, इसको सुखा रहा था मैं। यह अमीरुल मोमिनीन की सादगी का आलम था। एक चींटी के मुंह से एक जरा सा तिनका भी निकालना, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं 7 आसमानों की हुकूमत भी अगर मेरे से की जाए तो मैं ये काम करने वाला नहीं हूं। यह अमीरुल मोमिनीन का तर्ज हयात हमारे लिए मसला है, नेकूकारी में, राह खुदा में इन्फाक करने में। इस सिलसिले में एला माशाअल्लाह आप सुनते रहते हैं। फिर फरमाया व अत्का, बातकवा तरीन। देखिए हम सब चाहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं और जिनको थोड़ा सा तौफीक हो जाए, और इसमें ग़िज़ा का बहुत अहम दखल है। मतलब मुमकिन है कि इंसान खुद हलाल कमाए लेकिन कहीं ऐसी जगह जाकर फंस जाए जहाँ बहरहाल 2 नंबर कमा ले, तो वो ग़िज़ा भी बहरहाल इंसान के गोश्त पोस्ट पर असरअंदाज होती है। इसलिए मैं एक नाम ले रहा हूँ, देखिए जल्दी से याद आ गया। शेख अंसारी का नाम आप सबने सुना होगा। शेख अंसारी की किताब पढ़े बगैर मौलवी साहब नहीं है। अगर आपको किसी को परखना हो तो आपको पूछना होगा आपने शेख अंसारी की किताबें पढ़ी या नहीं पढ़ी। अगर एक रिकॉग्नाइज आलिम आपको देखना है। उमूमन होता क्या है कि जहां मुरगन ग़िज़ाओं का इंतजाम होता है दौड़ जाते हैं। यह दौड़ में रहा है, ये मिलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इसमें बड़ा पावर है इसमें। शेख अंसारी आज के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज से जिंदगी बसर कर रहे हैं गुज़िश्ता की बनिस्बत। अलबत्ता बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। बात मुमिनीन के ज़हन में तसव्वुर है कि नहीं मौलवी साहब मतलब ये है कि नहीं इनको तो मतलब बस वही तपस्या ही होनी चाहिए। क्यों तपस्या हो भाई? वो ज़माना और था जब हम टाट पर बैठ करके मकतबों में पढ़ा करते थे। अब ज़माना वो है कि बिल्कुल जदीद ज़राए के जरिए हमारे मदारिस में बच्चों को तालीम दी जाए, और ये हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हौज़े इल्म यक़ूम जा करके देख लीजिए, आप करबला पहुँच जाइए, नजफ़ अशरफ पहुँच जाइए, मशहद मुक़द्दस, इन हौज़ात में जाइए तो आपको अंदाज़ा होगा कि मदारिस का सिस्टम क्या होता है। शेख अंसारी जब नजफ़ में थे और ये दौर इतना सख्त दौर था कि खाने के लिए नहीं होता था। खरबूजे के छिलके ये बुजुर्ग उलमा रात की तारीकी में नजफ़ की गलियों से चुनते थे, घर में लाते थे, उसको पोता करते थे, फिर उससे पेट भरते थे। एक रोज़े से थे, उनका रूम पार्टनर भी आलिम, बरजस्ता आलिम, उससे कहते पैसा का मेरे पास 1 दिनार है, जो रोटी ले आओ ताकि इफ्तारी की जाए। वो जब गया, इनका रूम पार्टनर जो खुद आलिम थे, तो वो रोटी के साथ हलवा भी लेकर आया। क्या लेकर आया? हलवा। शेख अंसारी का भाई ये कहा तुम ले आए? कहा उधार लाए, कर्जे के तौर पर। कर्जे के तौर पर शेख अंसारी ने वक्त इफ्तार हलवा नहीं इस्तेमाल किया, हत्ता रोटी का वो टुकड़ा भी नहीं इस्तेमाल किया जिसके ऊपर हलवा लगा हुआ था, सिर्फ रोटी खाई। वक्त आया गया, गुजर गया। जब ये ईरान वापस आ गए तो इनके दोस्त ने कहा कि भाई आपकी किताबें हौज़ों में पढ़ाई जा रही हैं, हम भी आपसे कम पढ़े लिखे नहीं, हमारी भी किताबें, हमारी कोई किताब नहीं पढ़ाई जा रही है। नामुद्दीन याद करो, एक रोज हम लोग रोजे से थे और हमने तुमको 1 दिनार दिया था, तुम रोटी के साथ हलवा भी लाए थे, तुमने वो पैसे अदा किए थे। इस हद तक लुक़मे की
طہارت انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی. یہی سید رضی، کون ہے سید رضی؟ نجم اللہ کا جنہوں نے یکجا کی ہے. سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کے کیا کہنا، کیا عظیم شخصیت جناب سید رضی کی. سید رضی کا ایک مدرسہ تھا، اور مدرسے میں ظاہر ہے خوابگاہ، جسے آج دارالقامہ کہہ لیجیے اردو میں، اور آگے بڑھیے تو آپ ہاسٹل کہہ لیجیے، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں. حاکم وقت نے ان کے یہاں کچھ بھیجا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. الہی جو افراد ہوتے ہیں، جو خدا والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ جو ان کے یہاں وقت ولادت دایا موجود تھی اس کو دے دیا جائے. ریجیکٹ کر دیا. کہا اچھا ان کے مدرسے میں جو بچے ہیں ان کے لیے، طلاب کے لیے، سنیے گا، طلاب کے لیے رکھ دیا گیا. شیخ انسان کا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اندر کہاں بھلا کوئی ایسا ہوگا جو اس کی کوئی چیز لے. ایک بچے نے، ایک طالب علم نے سید رضی کے اس میں سے کچھ پیسے نکالے. ان کو حیرت ہوئی، کہا بھائی کیسے؟ کہا کہ ایک روز چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اسٹور بند تھا، خادم موجود نہیں تھا، ہمیں مطالعہ کرنا تھا. ہم نے پڑوس کی دکان سے قرضے کے طور پر تیل لیا تھا، اس کو پیسے چکانے ہیں. آپ کو معلوم ہے سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسی موقع پر حکم صادر کیا کہ مدرسے میں جتنے طلاب پڑھ رہے ہیں سب کو تالے کی ایک ایک چابی دی جائے، تاکہ ضرورت کے وقت وہ اسے استعمال کر سکیں اسٹور کو. اس حد تک انسانی زندگی میں یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تقویٰ کوئی بھیانک شے نہیں ہے. تقویٰ یعنی اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. وقت نماز ہم مصلی پر نظر آئے. اللہ نے کہا غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو. شراب کے قریب مت جاؤ، نہ جائیں. جھوٹ مت بولو، گالیاں مت بکو، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، پڑوسیوں کا خیال رکھو، لوگوں کے لیے وفادار رہو. وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ وَأَكْرَمُ، مکرم ترین ہے آپ. یہ امیر المومنین نے جناب زہرا سے فرمایا. کرامت کہاں سے آتی ہے؟ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق سننے والا ہو، حق بولنے والا ہو. کرامت انہی کو ملتی ہے جو حق سننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، حق بولنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں. اور خوف و خشیت خداوند سبحان ان کے ہاں پائی جاتی ہے. بس میں نے بات کو ختم کر دیا. تو منافق کی ایک علامت کیا ہے؟ جب بھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. ایک علامت یہ اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے. یہ وعدہ خلافی جرم ہے واقعی میں. ہم اور آپ دیکھیے وعدہ کبھی اللہ سے کرتے ہیں، مثلا قرآن کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا ہے بنی آدم کہ شیطان کی پرستش مت کرنا، صرف میری عبادت کرنا، صرف میری بندگی کرنا؟ یا اور دیگر آیات قرآن مجید میں لا ماشاء اللہ موجود ہیں اس سلسلے میں. تو ایک عہد خداوند سبحان سے، اس عہد کے وفاداری کا موقع کب ہوتا ہے؟ ہنگام نماز. اگر ہم اول وقت مصلی پر پہنچ جائیں امکانی صورت میں، ظاہر ہے اگر ممکن نہیں ہے تب بات الگ ہے. البتہ نماز ہم پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نماز کب شروع ہوئی کب ختم ہو گئی. ابھی ایام شہادت صدیقہ طاہرہ گزرے ہیں، بی بی نے کیا فرمایا؟ تین چیزیں مجھے عزیز ہیں، حب بالیہ من دنیاکم ثلاث، تلاوت کتاب اللہ والنظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل. یہ قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے تو ہیں، لیکن بار بار ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی کہاں تک پہنچے، کب ختم ہوگا. بعض افراد تو اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، شب قدر سخت کام ہے کہیں کی امامت کرنا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. امام سجاد کے رسالۃ الحقوق کو کن لوگوں نے دیکھا اب تک؟ صحیح سے بتائیے گا. ہاں کہیں دیکھو، آن لائن آف لائن، اس سے ویسے نہیں. رسالۃ الحقوق کوئی بہت موٹی کتاب نہیں ہے، مولا کا ایک خط ہے اپنے چاہنے والے کا نام، شاید اس سے بھی کم ہو. 50 حقوق مولا نے بیان کیا. ان حقوق میں ایک حق ہے مؤذن کا، ایک حق ہے امام جماعت کا. یہ الگ سے امام نے کیوں بیان کیا؟ چونکہ سب کام ہے، کہیں کا مؤذن ہونا، کہیں کی امامت کرنا. مولوی صاحب کے اوپر شب قدر میں اتنا پریشر ہوتا ہے، ذرا اسپیڈ بڑھا دیے گا جوشن کبیر کی. یہ کیوں بھائی؟ نہ پڑھو، ایک صفحہ پڑھو لیکن دل لگا کر پڑھو. ایک صفحہ پڑھو دل لگا کر پڑھو. جب تک یہ محبت کا جذبہ نہ پایا جائے، جب تک محبت خداوند سبحان کے ساتھ ہم یہ کام انجام نہ دیں، تو یقین مانیے. تو وعدہ وفائی خداوند سبحان سے کیسے ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں، دل لگا کر کے نماز پڑھیں، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھیں. البتہ
بعض افراد ابھی بھی آپ کو مل جائیں گے. ایک جگہ پر میں نام نہیں لوں گا اس جگہ کا, ہمارے یہاں کے ذاکر ہیں, تو انہوں نے مدرسہ دیکھا ہے, وقت اذان کچھ مومنین اٹھ گئے. دیکھیے 2-4-10 منٹ کا مسئلہ ہو تو تھوڑا سا مومنین بھی خیال کر لیں, اور کسی طرح بہت زیادہ تشدد پسندی نہیں ہونا چاہیے. البتہ سیستانی کے بقول مجلس کا انتظام ہی ایسے وقت میں کیا جائے, ایسا برنامہ اور ایسا پروگرام ڈیزائن کیا جائے کہ ٹکرائے نا. تو جیسے ہی مومنین اٹھے تو عجیب و غریب بات ذاکر نے کہی کہ جو اللہ والا ہو وہ جائے, جو علی والا ہو وہ بیٹھا رہے. اب انصاف بتائیے یہ جملہ کیا قابل قبول ہے؟ جناب رضا سرسوی علی اللہ مقامہ, میں بہت چاہتا تھا ان کو, وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ مولا کے تو قاتل بھی حافظ تھے, نمازی تھے, تم کیسے حسینی ہو جو دین سے غافل ہو. یہ کہہ کے رضا شاید شہ موڑ لے منہ اپنا, وہ جسم کے قاتل تھے, تم روح کے قاتل ہو. یہ روح کا قتل ہے. دوسرا وعدہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے, اہل بیت طاہرین سے وعدہ وفائی کا ذریعہ ہے ان کی قبروں تک اپنے آپ کو پہنچانا, قبروں تک پہنچانا. اور ظاہر اگر نہیں جا پا رہے ہیں تو ان زیارتوں کو پڑھنا جو معصورہ زیارتیں ہیں. ہمارے یہاں تو ایک سسٹم ہو گیا, مثلا یہی آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ کا یہ پورا ایک سسٹم ہے کہ شب جمعہ میں فقط زیارت وارثہ ہی پڑھنا ہے. بھائی کبھی زیارت وارثہ پڑھنے, کبھی زیارت امین اللہ پڑھنے, کبھی زیارت جاوے کبیرہ پڑھنے, الگ الگ زیارتیں آئی ہیں. اہل بیت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے یہ زیارتیں. اور پھر فرمایا کہ کبھی کبھی انسان وعدہ کرتا ہے اپنے جیسے انسانوں سے. فرض کیجئے کہ میں گھر سے باہر نکلا, میری بیٹی نے کہا کہ بابا آتے وقت چاکلیٹ لے کر آئیے, اور ہم چاکلیٹ لے کر نہیں ہیں تو یہ کہیں گے بابا آپ جھوٹے ہیں. تو کہنے کا حق ہے یا نہیں؟ ہم کتنے وعدے کرتے ہیں, اب جھوٹ نہیں بولیں گے, اب غیبت نہیں کریں گے, اب گناہ نہیں کریں گے, اب نماز کی پابندی کریں گے, اور پھر نہ کریں تو وہاں بھی یہی کہا جائے گا جھوٹے ہو. کہتے تو تھے لیکن کیا نہیں. ہمیں وعدہ وفائی حتیٰ اپنے سماج اور معصوم, وہ وعدہ سنی سے ہو, شیعہ سے ہو, ہندو سے ہو, سکھ سے ہو, کسی بھی مذہب ہو, کسی بھی دھرم کے پیروکار سے ہو, وعدہ وفائی کرنا ہے. وعدہ وفائی کا عالم یہ ہے کہ نبی آدم نے جناب عمار سے کہا چلو وہاں پر پہنچنا, اتنے بجے ملنا, ہم بھی لے کر آئیں گے اپنے بیڑوں کو اور تم بھی لے کر آؤ. پیغمبر اکرم دقیق وقت پر پہنچ گئے, اور جس جگہ کہا تھا پیغمبر وہیں کھڑے رہے. شدید تمازت آفتاب, دھوپ کی شدت, وہ عرب کی گرمی, پیغمبر کھڑے ہوئے. جب عمار تاخیر سے پہنچے تو عمار نے کہا یا رسول اللہ کسی سائے میں چلے جاتے. پیغمبر فرماتے ہیں میرا تم سے اسی جگہ ملنے کا وعدہ تھا, میں کیسے کہیں اور چلا جاتا. یہ بہت اہم چیز ہے, وعدہ وفائی. پھر پیغمبر فرماتے ہیں ایک منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ امانت میں خیانت کیا ہے؟ میں نے فرض کیجیے, مثال دے رہا ہوں, اور مثال میں مناقشہ نہیں, میں نے یہاں پر کچھ بیان کیا, آپ نے اس کو کسی اور انداز سے جا کر پیش کیا, مولانا حیدر عباس نے تو یہ کہا, یہ امانت میں خیانت ہے. بات سسرال میں ہو رہی ہے, آپ نے اپنے گھر پہ جا کر منتقل کر دیا. بات ادھر کی ہو رہی ہے, یہاں کی بات وہاں منتقل کر دیا. بات کچھ ہو رہی ہے. امانت میں خیانت کی اتنی مذمت ہے, اور امانت میں امانت داری کی اتنی فضیلت ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں اگر میرے بابا کا قاتل اس تلوار کو بطور امانت لا کر میرے پاس رکھے جس سے اس نے میرے بابا کے سروتن میں جدائی کی, تب بھی میں اس امانت میں خیانت کرنے والا نہیں. پیغمبر اکرم نے ہجرت کی, امیر المومنین کو حکم دیا ہے یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں افراد کو پہنچا کر کے تباہ کریے گا. تو ہمیں اس وقت منافقین کو باہر نہیں تلاش کرنا, پہلے خود اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق کی یہ علامتیں ہمارے وجود میں پائی جائیں, پھر انہیں دور کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں. تعلیمات بہت ساری ہیں. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے ملنے والی یہ انمٹ نقوش ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں, آپ یقین مانیے. مذہب خشک مذہب نہیں ہے ہمارا. مذہب کہتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر مثلا خوشیاں مناؤ, حتیٰ یہ کہتا ہے کہ جاؤ تفریح کے لیے, ازدواجی زندگی کے لیے ہمارے مذہب نے ہمیں چھوٹ دی ہے, بھائی جاؤ تفریح کے لیے, لیکن تفریح میں اب اتنا زیادہ اوور نہ ہو جاؤ کہ اپنی بیوی کی تصویر تم سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہوئے نظر آؤ. یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ہاں مذہب کہتا ہے آپ کو اجازت ہے, آپ جائیے تفریح کیجیے. قرآن نے کہا ہے سیروا فی الارض, روئے زمین پر سیر کرو. پھر سیر کرنے کی جو اپنی برکتیں ہیں, دیکھنے کی جو اپنی برکتیں ہیں, تفریح کی جو اپنی برکتیں ہیں, وہ انسان اپنی زندگی میں حاصل کر سکتا ہے. میں نے بات کو ختم کر دیا.
اس امید و آرزو کے ساتھ کہ امیر المؤمنین کے تعلیمات ہمارے لیے موجودہ دور میں مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ دیکھیے مولانا کائنات کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ امیر المؤمنین نے حتیٰ مثلا موجودہ دور کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں، مثلا جہاد کے سلسلے میں امیر المؤمنین کے جو فرامین موجود ہیں، امیر المؤمنین کی جو تعلیمات موجود ہیں، امیر المؤمنین کی جو مکتوبات موجود ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کل تھے اور آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ آپ دعائے رتبہ سمیت دیگر جگہوں پر لفظ عزت پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے ہے، اہل بیت طاہرین کے لیے، صاحبان ایمان سے مراد علی اور اولاد علی۔ یہ عزت ابھی کون سی عزت ہے؟ ہم تو یو پی سے بلانگ کرتے ہیں اور آ رہے ہیں، ہمارے یہاں عزت کا جو پیرامیٹر جو ہم نے سمجھا وہ یہ کہ بس ہمارے کسی جوان کی تصویر کسی نیتا جی کے ساتھ آ جائے، چاہے وہ منڈی نکالے ہوئے ہو، چاہے دھکا دیا جا رہا ہو، چاہے ان کا سیکورٹی گارڈ انہیں ہٹا رہا ہو، لیکن لوگ سب بڑے بڑے ہولڈنگ لگائے جا رہے ہیں۔ بھائی اچھا خاصا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ عزت کا ملاک اور معیار یہ نہیں ہے۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو گھر کے باہر تو صاحب عزت ہوتے ہیں کہ ہم جب نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، چار آدمی ہم سے حال احوال پوچھتے ہیں۔ کمال عزت یہ نہیں کہ انسان گھر کے باہر صاحب عزت، کمال یہ ہے کہ جیسے گھر کے باہر اس کو عزت مل رہی ہے، گھر کے اندر بھی اہل خانہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے اہل خاندان ہو۔ اچھا پھر اس میں بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، مثلا عزت کبھی اقتصادی عزت ہوتی ہے۔ یہ موجودہ دور میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میں اقتصادی طور پر ہم عزیز ہیں یا ہمیں بھی دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایک زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے، کھیتی کسانی ہمارا مشغلہ ہے۔ ہم کل تک جب کوئی فصل بوتے تھے تو بیج اسی فصل سے نکال کے رکھ لیا کرتے جب فصل کٹ کے آتی، یعنی ہم خود کفیل تھے اس معاملے میں۔ ابھی ہمیں اقتصادی اعتبار سے ایسا مجبور بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں بیج بھی کہاں سے خریدنا ہے؟ بازار سے، اور بیج کہاں سے رہا ہے وہ آپ سب کے پیش نظر۔ عزت اقتصادی ہو، حتیٰ عزت سیاسی ہو۔ سیاسی عزت کیا ہے؟ سیاسی عزت وہ ہے جو ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں دیکھا۔ آپ سوچیے مثلا ہمارا اپنا ملک جوجھ رہا ہے چائنا سے، البتہ جوانوں کو سلام جو مستقل انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کے تمام نقشوں پر آپ نگاہ ڈال لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا، بعض ملکوں میں مثلا ملک اتنا بڑا تھا وہ چھوٹا ہوتے ہوتے اتنا بچا، بعض ملک ایسے ہیں جو آئندہ چند برسوں کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں سیاسی عزت ہوتی ہے وہاں امام خمینی اور پھر بعد میں رہبر معظم انقلاب۔ سیاسی عزت کا عالم یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یونائٹڈ نیشن میں جب ایران کا وزیر خارجہ پہنچتا ہے تو بھانگ دوہل یہ اعلان کرتا ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ہم نے ایران کی سرزمین کا ایک بالشت بھی کسی کے سپرد نہیں کیا ہے۔ یہ ہے سیاسی عزت۔ تو امیر المومنین اگر صاحب عزت ہیں کہ ہیں تو اس عزت کے متلاشی ہمیں اور آپ کو بننا ہوگا۔ اس کے لیے بہرحال تعلیمات کو صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا نہیں ہے، بلکہ تحد ممکن اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کرنا۔ صرف تھیوری کی حد تک ہم نہ رہیں بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اور کسی بھی چیز میں افراط اور تفریط یہ دونوں نقصان دہ ہیں۔ نہ ہمیں بہت زیادہ کوتاہی کرنا ہے، نہ بہت زیادہ آگے بڑھ جانا ہے کہ پھر دیگر دنیا کے مسائل سے ہم غافل ہو جائیں۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول فلاں شخص دنیا طلب ہے۔ مولانا نے سوال کیا، ظاہراً امام باقر نے، کرتا کیا؟ کہا جب دیکھو تب محنت کرتا ہے، جب دیکھو تب مزدوری کرتا ہے، جب دیکھو تب پھڑوا چلاتا ہے۔ ان کو دنیا طلب نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دنیا طلبی نہیں ہے بلکہ آخرت۔ اسی لیے ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں شاید اکثر افراد وہ ہیں جن کا تعلق دیگر علاقوں سے جو یہاں آئے ہیں کسب معاش کے لیے، تحصیل علم کے لیے، القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ باتیں پہنچنا چاہیے تمام افراد تک کہ جہاد کا جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان اسلحہ لے کر میدان جنگ میں جائے، بلکہ معصوم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا بھی مجاہد راہ خدا ہے۔ خدا ولی کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان ایام کے صدقے میں کہ پروردگار ہم سب کو دین فہمی، قرآن فہمی
اور علی شناسی کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب و کامران رہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے میں نے ابھی جولائی میں ایک کانفرنس کی تھی جو یوٹیوب پر موجود ہے، عظیم الشان نہج البلاغہ کانفرنس۔ اگر وقت نکالیے اور دیکھیے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ امیر المؤمنین کسی ایک مذہب اور مکتب فکر کے نہیں ہیں۔ ابھی میں سلطان پور علیڈیا میں تھا اتوار کے روز، اور وہاں پر ایک ہمارے سکھ اتفاقاً ہماری ہوم ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا مجھے آپ لوگوں سے شکوہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے علی کو ہم سے چھین لیا ہے، علی صرف آپ کے نہیں ہمارے بھی۔ اور پھر انہوں نے بہت ساری مثالیں دی، وہ بھی پروگرام موجود ہے یوٹیوب پر۔ اس میں ہم نے اپنے ہندو بھائی کو بھی بلایا تھا جو ایک اسکالر ہیں اور مولا کائنات کے شہدائی ہیں، اہل سنت بھی آئے تھے، مصطفیٰ مدنی صاحب۔ تو امیر المؤمنین کے سلسلے میں حتی جاجردار نے کہا یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیہ ولکن احبک لفضائلی۔ اے علی مرتضیٰ، شیعہ ہونا تو دور کی بات، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے فضائل و کمالات کے سبب۔ امیر المؤمنین کی اس کانفرنس میں نے حاضرین کے لیے جو وہاں شرکا تھے 2 کتابچے شائع کیے تھے۔ ایک ہے دستور زندگی جو نہج البلاغہ کے تعارف کے ساتھ امیر المؤمنین کے لیٹر نمبر 31 کا ترجمہ ہے۔ مولا کائنات کی ایک وصیت ہے جو صفین سے واپسی کے بعد امام حسن کے نام لکھی ہے۔ اس میں مثلا مولا کائنات نے چھوٹے چھوٹے فقرے میں بہت اہم پیغام پہنچے۔ ظاہر ہے وصیت امام حسن کے نام ہے لیکن پیغام کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم جیسوں کے لیے۔ مثلا مولا فرماتے ہیں بئس الطعام الحرام، اسی وصیت میں بدترین لقمہ لقمہ حرام ہے۔ اس قسم کے بہت سارے کلمات۔ اور دوسری یہ شاہکار یہ ہے کلام امیر کلام، یہ آغا مکارم شیرازی جو وقت ہیں، ان کے 2 مقالات کا ترجمہ میرے پاس محدود کاپیز تھی، میں 3 عدد لے آیا ہوں۔ یہاں آپ حضرات 3 یہ ہیں 3 یہ ہیں، جو صاحب مطالعہ ہوں جن کو اردو آتی ہو جو لے آ کر کے سکتات پر نہ رکھیں، جس میں وقت بھی لگائے پیسہ بھی لگائے، اس میں پڑھیں اور دیگر افراد تک بھی منتقل کریں تاکہ نہج البلاغہ سے آشنائی ہو سکے اور ہم پہچان سکیں کہ آخر امیر المؤمنین کی یہ ارشادات دیگر کتابوں سے کس اعتبار سے ممتاز اور منفرد نظر آتے ہیں۔ میری بات ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے سوال و جواب کے لیے کسی صاحب علم کا ہونا شرط ہے، میں کوئی بہت عالم نہیں ہوں۔ میں حاضر ہوں۔